بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑے رحم والے ہیں۔ یہ پرحکمت کتاب یعنی قرآن کی آیتیں ہیں، یہ قرآن شریف کی آیتیں ہیں۔ یہ قرآن کس سے نازل ہو گیا؟ اللہ کے پاس لوح محفوظ ہے، ان میں سے یہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعہ سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائیے تاکہ قیامت تک کے لیے آنے والے سبھی لوگوں کے لیے ہدایت نامہ ہے، نور نامہ ہے، یہ توحید ہے۔ کیا ان مکہ کے لوگوں کے اس بات سے تعجب ہوا کہ ہم نے ان میں سے ایک شخص کے پاس وہی بھیجی، یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی بھیجی دی کہ سب آدمیوں کو حکم خداوند کے خلاف کرنے پر ڈرائے۔ سب آدمیوں کو، دیکھو یہاں پر بول رہا ہے کہ سب آدمیوں کو، مسلمانوں کو ہی نہیں، سبھی آدمیوں کو ڈرائے اس قرآن کے ذریعہ سے۔ سب آدمیوں کو حکام خداوند کے خلاف کرنے پر ڈرائے۔ اللہ نے یہ آیتیں نازل فرمائی، اس طریقے سے زندگی بسر کرو، الٹا خلاف زندگی نہ جیو۔ اور جو ایمان لے آئے ان کو یہ خوشخبری سنائے کہ ان کے رب کے پاس پہنچ کر ان کو پورا مرتبہ ملے گا۔ ایمان والوں سے کہہ دیجئے، یا ایمان والوں کے اور جو ایمان لے آئے ان کو یہ خوشخبری سنائے کہ ان کے رب کے پاس پہنچ کر، یعنی اخروی زندگی کے بعد ان کو پورا مرتبہ ملے گا۔ کافر کہنے لگے کہ نعوذ باللہ، یہ شخص تو بلا شک شریعہ جادوگر ہے۔ کیا بولا؟ نعوذ باللہ، کافر لوگ کہنے لگے اے شخص تو بلا شک شریعہ جادوگر ہے۔ بلا شک تمہارا رب حقیقی اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو 6 روز کے مقدر میں پیدا کر دیا، پھر عرش یعنی تخت شاہی پر قائم ہوا، یعنی تخت شاہی پر قائم ہوا۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر، ہر کام کی مناسب تدبیریں کرتا ہے، اس کے سامنے کوئی سفارش کرنے والا سفارش نہیں کر سکتا بدون اس کے اجازت کے لیے۔ دنیا میں جو بھی کام غلط کام کرتا ہے، سفارش کرنے کے لیے دوسرے کو بلا لیتے ہیں، لیکن اللہ کے پاس سفارش کرنے کی کوئی موقع ہی نہیں، کیونکہ اپنے نام اعمال اس کے دہنے ہاتھ میں بائیں ہاتھ میں اللہ تعالیٰ ان کو جانتا ہے۔ ان ربهم بهم یومئذ لخبیر ما من شفیع الا من بعد باذنہ ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ افلا تذکرون۔ اس کے سامنے کوئی سفارش کرنے والا سفارش نہیں کر سکتا بدون اس کی اجازت کے۔ ایسا اللہ تمہارا رب حقیقی ہے، سو تم اس کی عبادت کرو اور شرک مت کرو۔ کیا تم ان دلائل کے سننے کے بعد پھر بھی نہیں سمجھتے؟ اتنے دلائل اللہ تعالیٰ نے تم کو بتلایا قرآن کریم میں، اور شرک مت کرو۔ شرک کرنا بڑا بھاری گناہ ہے۔ اللہ کون ہے؟ ایک ہے۔ عرش الہی کا مالک کون ہے؟ ایک ہے۔ اس ایک اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کو اللہ کے برابر مت کرو، شرک مت کرو۔ کیا تم ان دلائل کو سننے کے بعد پھر بھی نہیں سمجھتے؟ افلا تذکرون، تم سب کو اسی کے یعنی اللہ ہی کے پاس جانا ہے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اللہ تعالیٰ کے پاس دوبارہ زندہ ہو کے اخروی زندگی کے بعد اللہ ہی کے پاس جانا ہے۔ اللہ نے اس کا سچا وعدہ کر رکھا ہے، سچا وعدہ کر رکھا ہے۔ ایک دن قیامت آئے گی، تم سب کو میرے پاس آنا ہے، تمہارے نام اعمال لے کے پوری شراکت سے پر سے طے کر کے ہوئے میدان حشر میں پہنچ کر حساب کتاب ہوگا۔ جنتی جنت میں جائیں گے، دوزخی دوزخ میں جائیں گے۔ بے شک وہی پہلے بار بھی پیدا کرتا ہے۔ پہلا کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کر دیا۔ پھر وہی دوبارہ بھی قیامت کے وہ پیدا کرے گا۔ پہلا مرتبہ پیدا کرتے وقت تو ایک 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 کر کے دنیا میں آ گئے، لیکن قیامت کے دن سب ایک ساتھ اٹھیں گے زمین سے۔
تاکہ ایسے لوگوں کو جو کہ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے انصاف کے ساتھ پورا پورا جزا دے، اللہ تعالیٰ ان کو انصاف کے ساتھ پورا پورا بدلہ دے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے واسطے آخرت میں کھولتا ہوا پانی پینے کو ملے گا، اللہم اغفر، اور دردناک عذاب ہوگا، اللہم اغفر، ان کے کفر کی وجہ سے، جو نے کفر کی زندگی دنیا میں جی تھی ان کے کفر کی وجہ سے ان کو جہنم نصیب ہوگا، وہ کھولتا ہوا پانی پینے کو ملے گا اور دردناک عذاب ہوگا ان کے کفر کی وجہ سے، اللہم